میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی۔ وہ زخم زخم پہ کرتا تھا شکر کا سجدہ، خدا کے عشق میں لذت عجیب گھاؤں کی تھی۔ ایک کن پہ قائم دنیا ایک کن پہ فنا ہوتی ہے، شدت رقص سے جلتا ہے بدن جلنے دو، یار کے ہاتھوں میں دامن کو بچانا کیسا۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جاں بھی نہیں۔ عشق اول کو دوجا نہ کر، ذات اپنی کو تو پوجا نہ کر، محبت بندوں کو دے، عشق پہ حق بس اللہ کا ہے۔ محبتوں کو محبت سے نبھانا چاہیے، غصے سے رشتے بچتے نہیں بلکہ رہے سہے بھی بکھر جاتے ہیں، رشتے سنوارے بگاڑے نہیں۔ کھانا پینا سونا سانس لینا اور کام کرنا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ گزرتے وقت کے بہتے دھارے میں ہم بھی چپ چاپ یوں بہہ جائیں گے، نہیں ہوگا گماں ایک آہٹ کا بھی، ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ مشکل اور آسانی ساتھ ساتھ چلتی ہے، خوشی اور غم آگے پیچھے رہتا ہے، زندگی کو مضبوطی سے جینا ہوتا ہے، اور ہمت رب کی محبت اور اس کے کلام سے جڑنا دیتا ہے۔ دکھ بڑی ذاتی چیز ہوتی ہے جو سب سے نہیں بانٹی جاتی اور نہ ہی بانٹنی چاہیے، یہ بس ہمارے ہی ہوتے ہیں اور ہمارے ہی رہتے ہیں۔ جانتے ہیں اندھیرے ہمارے راستوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اے میرے رب، ہمیں اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ ہمیں تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ اندر کی بے پناہ خواہشات نے زندگی کو الجھن کا شکار بنانے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کا نشانہ بنایا جائے، یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے۔ خود کو بدگمانی سے بچائیں، یہ محبتیں چاٹ جاتی ہیں، رشتے ہڑپ کر جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ اگر انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی سفر ہے منزل نہیں، تو اس کی زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو جائیں۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا، محنت و مشقت سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ چہروں پہ صدیاں لکھی ہوتی ہیں، کچھ آنکھوں میں گزرے ہوئے زمانے ہوتے ہیں۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ ہم لفظوں میں ملتے ہیں، لفظوں میں ہی بچھڑتے ہیں، لفظوں میں ہی کھوتے ہیں، لفظوں میں ہی پاتے ہیں، اور یوں ہی ایک دن خاموش ہو جائیں گے ہمارے لفظ بھی اور ہم بھی۔ بہت شور تھا جب سماعت گئی، بہت بھیڑ تھی جب اکیلے ہوئے، جو نقش ہے ہستی کا دھوکا نظر آتا ہے، پردے پہ مصور ہی تنہا نظر آتا ہے۔ کتابوں میں کہیں پہ نہ تھا عشق کا پتہ، یہ راز جس پہ کھلا وہ راز ہو گیا،
دربار مصطفیٰ وہ واحد دربار ہے جہاں عشق کو باادب ہونا پڑتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شمس عشق یار طلوع ہوا ہے جب سے، دنیا میری نگاہ میں غروب ہو گئی۔ کبھی دیکھا ہے تو نے عشق میں وجدان کا عالم، بس تو ہی تو اور تو ہی تو کا عالم۔ علم و حکمت کا جنہیں شوق ہو آئے نہ ادھر، کوچہ عشق میں کچھ بھی نہیں حیرت کے سوا۔ اس کے دروازے پر دستک تو نہیں دی لیکن اپنی خاموشیاں دہلیز پر چھوڑ آیا ہوں۔ اتنا نہ اکڑ اپنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔ ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہ۔ بات سیدھی ہے مگر سمجھنے والوں کے لیے، جو تجھ کو بنا سکتا ہے وہ تجھ کو مٹا بھی سکتا ہے۔ ایک دن ہمارے اعمال ہی ہم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ کامیابی وہ ہے کہ تمہارا دل سکون میں ہو، تمہارا ضمیر مطمئن ہو، اور تمہیں موت سامنے نظر آئے تو تمہیں ڈر محسوس نہ ہو۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ تکبر کے موسم میں سازگار ہوائیں نہیں چلا کرتی، جب سطح سے ہی ڈر جائیں گے تو گہرائی کا کیسے سوچو گے۔ دلدل صرف زمین پر ہی نہیں ہوتی بلکہ دلدل جیسی خصوصیت ذہن میں پیدا ہونے والے کئی خیالات میں بھی پائی جاتی ہے، جن میں پھنسنے کے بعد نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سچے نیک لوگوں کو کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے؟ جس شخص کا دل سچ میں اللہ کا گھر بن جاتا ہے اس کو نیک لوگوں کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ نیک لوگ تو خود ہی اللہ کے گھر کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس شخص کی طرح جس کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں، پھر خوشی کی انتہا میں اس کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کروں، اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہو۔ دعا کے بارے میں پوچھا، جواب ملا، دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی بپھرے سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کہ ارے جس شخص کو محبوب کا پتہ چل جائے تو وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے محبوب کے در پر جانے کے، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے۔ یا اللہ ہمیں منافقوں سے اور منافقت سے بچا۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ تعالیٰ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ ہمارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ ہماری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ دعا قسمت بدل سکتی ہے، اور دعا میں یہ تاثیر موجود ہوتی ہے۔ ہر روز دعا مانگا کریں، ہر پل دعا مانگا کریں۔ اسلام عمل ہے، بس عمل کرتے جاؤ۔ کسی کو معاف کر دو، کسی کی خدمت کر دو، یہ سب عمل ہے۔ عبادت کی بنیاد ڈر کو نہ بناؤ، عبادت کی بنیاد تو محبت ہے۔ سب بہت آسانی سے بول دیتے ہیں کہ افسوس ہوا سن کر، بھلا سن کر وہ افسوس کہاں ہوتا ہے جو سہ کر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسرے کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔
اور معلوم نہیں ہمیں یہ سمجھنے میں دیر کیوں لگ رہی ہے کہ خوبصورتی سے ادا کیے گئے الفاظ دولت سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ خاموشی عبادت کا پودا ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ برا وقت بتاتا ہے کہ اچھا وقت کس کے ساتھ گزارنا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شافی علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے نفس کی اصلاح کی تدبیر اور کوشش کو مت چھوڑو، کیونکہ یہ کوشش کے بغیر درست نہیں ہوگا۔ خود پہ خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہوتی ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ موجود ہے، آپ بس قبولیت پر یقین رکھو۔ کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، یہ سب سوچنا آپ کا کام نہیں۔ اس کی تنہائی بھی مثل عبادت ہے، جس کی سوچوں کا محور خدا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کا اصل مقصد خواہش نفس کو روکنا اور قابو میں رکھنا ہے، اور سارا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کا فقیر اپنے فقر سے اتنی ہی محبت رکھتا ہے جتنا دولت مند اپنی دولت سے۔ باپ ایک ایسا شجر ہے جس کے سائے میں اولاد راج کرتی ہے۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ ہمارا رب برے انسانوں کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حفاظت کریں نماز میں اپنے دل کی، مجلس میں زبان کی، اور غصے میں دماغ کی۔ عجیب ہے یہ زندگی، انسان روتے ہوئے آتا ہے اور رلاتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ فاصلے کبھی بھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ خوشیاں پیسوں سے نہیں، نصیب سے ملتی ہیں۔ یہ زندگی وقت کی قید میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان وجود میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ کسی انسان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، افسوس کی بات نہیں، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے دل کے ٹکڑوں میں کسی ٹکڑے پر بھی اللہ کا نام موجود نہ ہو۔ گناہ کر کے دوسروں کو فخر سے بتانے والا شخص کچھ اس بیمار شخص جیسا ہے جو اپنے منہ ہی پر تھوک کر دوسروں سے کہے مجھے دیکھو، یا اس سے بھی بدتر۔ اور بے وقوفی میں جس ہاتھ سے گناہ کر بیٹھے ہیں، اس ہاتھ کی انگلیوں پر استغفار کی کثرت ضرور کریں، کہ کل قیامت والے دن جہاں وہ ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے، وہی آپ کے حق میں بھی بولے۔ یاد کریں اس نوجوان کو کہ جسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا، اور غور کریں اس بات پر کہ اسے قرآن مجید پڑھنا پسند تھا اور زمانے کو وہ پسند تھا۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔
درخت وہیں گرتا ہے جہاں وہ جھکا ہو، تم بھی وہاں گروگے جہاں تمہارا جھکاؤ ہوگا۔ بری عادتیں برائی کی طرف جھکاتی ہیں، اچھی عادتیں اچھائی کی طرف۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، اگر ہمیں 2 گولی ڈسپرین سے زیادہ یقین اپنے رب پر آ جائے تو ہم زیادہ خوش و خرم اور توانا ہو جائیں گے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کی تلاش کسی انسان کو کسی انسان ہی کے پاس تو لے جاتی ہے۔ اللہ کا راستہ تنہائی میں دریافت ہوتا ہے، اور یہ راستہ انسانوں میں رہ کر طے کیا جاتا ہے۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط باتیں اندھیروں کی، محض قصے اجالوں کے، چراغ آرزو لے کر نہ تم نکلے نہ ہم نکلے۔ گناہ دکھائی نہیں دیتے، پر ان کا وزن دماغ کو بوجھل کر دیتا ہے، پھر نہ رشتے اور نہ زندگی کچھ سکون نہیں دیتا۔ یا اللہ، تو نے خوبصورت زندگی عطا کی، اب اس کا انجام بھی اچھا کرنا۔ روشنی کی ایک کرن بھی گھپ تاریک اندھیرے میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دے سکتی ہے۔ اچھے وقت کی امید ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ انسان کو نہ کسی بیماری سے مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی بھید ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ وہ ہے جو فرائض میں کوتاہی نہ کرے، خواہ وہ فرائض دائمی ہو، وقتی ہو، ماہانہ ہو، فصلی ہو یا سالی ہو۔ تمام فرائض میں سے افضل ترین فرض اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جاننا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب کوئی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو وہ گناہ میں ہے۔ اس کا یہ سانس جو ذکر کے بغیر نکلتا ہے وہ کافر ہے، مگر اسے پتہ نہیں چلتا۔ اپنے رب کے آگے سچے دل سے اپنی کمزوریاں بیان کر دیا کرو، وہ انہیں تمہاری قوتوں میں تبدیل کر دے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فاصلہ بڑھا لیا آپ نے، ہم نے بھی دیوار پکی کر لی، دیکھو غلط فہمیوں نے کیسی ترقی کر لی۔ ایمان اور عشق کا ایک ہی کلمہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، شرک دونوں میں ہی حرام ہے۔ ایک شخص اپنی بیوی کو صرف اس لیے چھوڑنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اس کے جواب میں یہ الفاظ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ کیا ضروری ہے کہ ہر گھر کی بنیاد محبت پر ہو؟ تو پھر وفاداری اور قدردانی کا کیا؟ ماضی اور حال کی جنگ بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ ماضی میں زندہ رہنے والا انسان کبھی اپنے حال میں خوش رہ ہی نہیں سکتا۔ ماضی کی ڈور اگر اپنی جانب کھینچتی ہی رہے تو حال سے رشتہ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم اپنے آدھے سے زیادہ غم اچھا بننے کی کوشش میں خود خریدتے ہیں، لوگوں کو خود موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بار بار تکلیف دیں۔ جسم سے جان اس وقت نہیں نکلتی جب اپنی جان نکلتی ہے، یہ جان اس وقت نکلتی ہے جب جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے۔ خدا اور بندے کا تعلق بہت مضبوط تعلق ہے۔ بندہ بارہا اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی صحیح کبھی غلط راستے پر چلتا ہے، کبھی سلوک کی انتہا پر ہوتا ہے، کبھی کفر کی ابتدا پر، کبھی عبادت میں کثرت اور کبھی غفلت۔ بندے کا اپنے رب سے قربت کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے
مگر رب کا اپنے بندے سے یہ رشتہ ٹوٹنا تو دور کی بات، یہ تو ایک پل کے لیے اوجھل بھی نہیں ہوتا۔ وہ بہت جلد اپنے بندے کو اپنے پاس آنے، اپنے سامنے جھکنے پر آمادہ کر لیتا ہے، لیکن مجبور نہیں کرتا، اور پھر انسان کی رضا اس کے اختیار میں، سب رکھ چھوڑتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا راستہ چن لے، اپنا نفع اور نقصان جان لے۔ عقل والوں کے لیے یہاں سے وہاں تک نشانیاں ہی نشانیاں رکھ چھوڑتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ محبوب ہے، بہت بڑا محبوب، کہتا ہے میری طرف دیکھو، میری بات کرو، میرا نام جپو، مجھ سے یارانہ لگاؤ، میرے عشق میں سرشار رہو۔ اللہ بیک وقت محبوب بھی ہے اور عاشق بھی۔ وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، ہر ذی روح کا خیال رکھتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، رزق ملتا رہے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہے۔ اے مولا، تو سب جانتا ہے، ہمیں بھی، ہماری کمزوری بھی اور ہمارے گناہ بھی، ہمارے لفظوں کی توبہ بھی، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہماری کمزور ذات تجھ سے شرمندہ ہے، اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو تیری ذات پردے میں رکھتی ہے، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما میرے مولا۔ عشق اس دل پر اترتا ہے جس دل سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ یہ ابلیس کا تکبر، یہ آدم کو سجدے سے انکار، یہ آدم کی غلطی، اس پہ ندامت و استغفار، یہ سب تو ایک بہانہ تھا، یہ نظام جو چلانا تھا، اس بزم کو سجانا تھا، کملی والے نے آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے، میرا دل چاہتا ہے میں خاک بن جاؤں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے تو ایک روز مجھے منزل مل ہی جائے گی۔ نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو اس فائدے سے بچو جس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے امیر، کتنے مشہور، کتنے دلکش ہیں، زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے حقیقی، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں، لیکن اگر مگر مقدر شاید ناممکن، کچھ الفاظ رشتوں کو الوداع کہے بغیر ہی ختم کر دیتے ہیں، رویے رشتوں کو بوجھ بنا دیتے ہیں۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، دنیا کی اس فراخی میں کوئی خیر نہیں جو آخرت کا راستہ تنگ کر دے۔ جی رہے ہیں فقط مرنے کے لیے، پھر فخر کیسا، غرور کیسا۔ لوگوں نے کردار کو کپڑوں کی طرح پہنا ہے، تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کا تماشا دیکھ لیا، غمگین سی ہے، بے تاب سی ہے، امید یہاں ایک وہم سی ہے، تسکین یہاں ایک خواب سی ہے۔ اڑنے دے ان پرندوں کو آزاد فضا میں غالب، جو تیرے اپنے ہوں گے وہ لوٹ آئیں گے کسی روز۔ حقیقت سے زیادہ کسی چیز کو تلخ نہیں پاؤ گے۔ دل دکھانے والے کے حصے میں سب آتا ہے، بس محبت نہیں آتی۔
بہت ہی اثر رکھتی ہے یہ ڈھلتی شام، دیتی ہے خوشیاں تو کہیں غم کا پیغام۔ خاموشی دعا بھی ہے بد دعا بھی، سوال بھی ہے خاموشی جواب بھی ہے۔ انکار ہے تو کبھی اقرار، خاموشی کہیں صبر تو کہیں بدلہ بھی ہے۔ چھپا کہیں سکون ہے خاموشی میں، کہیں انتظار، کبھی آرزو ہے تو کبھی حسرت۔ خاموشی جتنی شدت سے بولتی ہے تو گہرا سناٹا بھی ہے یہاں۔ غصہ ہے کبھی تو بے بسی، خاموشی خود میں ایک جہاں ہے۔ تنہائی کا خاموشی موت بھی ہے۔ ہمیں دوسروں کا مزاج چاہے پسند آئے یا نہ آئے، اپنا اچھا مزاج چھوڑنا نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں کہ موسم، وقت، زمانہ، کیفیات، نیکی بدی، گناہ ثواب، خوبصورتی بدصورتی، رنگ اور ڈھنگ، سب انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں، بس انہیں کھوجنے برتنے کا ہنر آنا چاہیے۔ یا اللہ، ہمیں ہر اس چیز سے دور کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرے۔ وہ شخص اپنے آپ پر بہت ظلم کرتا ہے جو پورے دن میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ رزق، عزت، دولت، صحت، رحمت، عافیت، خوشی، سکون، ہدایت، مغفرت، نجات، سب پر اللہ جل شانہ کا اختیار ہے اور سب اسی کی ملکیت ہے، پھر بھی ہم اپنے جیسے انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم وہ سارے کام پہلے کر لینا چاہتے ہیں جو ہمارے نفس کو پسند ہیں، اور وہ سارے کام زندگی کے آخری حصے کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ پل صراط آسانی کے ساتھ عبور کرنے کے لیے اپنے پیروں کو گناہ اور برائی کی بیڑیوں کی قید اور بوجھ سے آزاد رکھیے۔ دکھ دینے والے سے محبت کرو، لیکن محبت کرنے والے کو دکھ نہ دو، کیونکہ ساری کائنات کے لیے تم ایک ہو، مگر کسی ایک کے لیے تم ساری کائنات ہو۔ جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کے اندر بستے ہیں، وہ اندر کے حال سے ہر لمحہ واقف ہوتے ہیں۔ آپ کچھ نہ کہیں تب بھی وہ آپ کو پہچان جاتے ہیں۔ افسوس کہ ہم رزق کی تلاش میں رزاق کو بھول گئے۔ اصل عزت دار وہ ہوتا ہے جو کسی کی غیر موجودگی میں اسے بے عزت نہ کرے۔ اگر کچھ بڑا پانا ہو تو اس کے لیے کچھ اپنا من پسند کھونا پڑتا ہے۔ یہ دنیا محنت کیے بنا نہیں ملتی، تو آخرت کیسے مل جائے گی؟ اللہ کا رنگ پانے کے لیے دنیا کے کچھ رنگوں کو ترک کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا رنگ دنیا کے ہر رنگ سے زیادہ پختہ، خوبصورت اور پکا رنگ ہوتا ہے، جو کبھی پھیکا نہیں پڑتا بلکہ بڑھتا جاتا ہے، جو انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو اللہ نے آپ کو بہت ساری ایسی نعمتیں نہیں دی جو دوسروں کے پاس ہیں،
لیکن اللہ نے آپ کو بہت سی ایسی آزمائشوں سے بھی نہیں گزارا جس سے دوسرے گزر رہے ہیں۔ تو حالات جیسے بھی ہوں، شکر ادا کرتے رہیں۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا، کوئی خواہشوں کا۔ پسندیدہ چیز کا مل جانا بھی آزمائش اور کھو جانا بھی آزمائش ہے، اور انسان ہمیشہ پسندیدہ چیز کے ذریعے سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ غیر اہم چیزیں تو ساری زندگی پیروں میں ہی رلتی رہتی ہیں، اور ہونے کے باوجود بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ کسی کو پسندیدہ بنا لینا اعلیٰ ظرفی ہے، اور کسی کا پسندیدہ بن جانا خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمت اگر تکبر نہ کرے تو سونا ہے، اور اعلیٰ ظرف اگر منافق نہ ہو تو ہیرا ہے۔ دعا دینا سیکھیں، آگے بڑھ کر سہارا دینا سیکھیں، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا سیکھیں، اپنی اس میں کو ختم کرنا سیکھیں۔ زندگی چند لمحوں کا کھیل ہے، اس میں مسکرانا اور دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانا سیکھیں، دوسروں کے ساتھ شفقت کرنا سیکھیں، اور یہ سب فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ شیشہ تو کمزور ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا ایک مرض یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی آخرت بنانے کے لیے بے چین ہے، مگر اپنی صرف دنیا بنانے کے لیے سرگرداں ہے۔ اگر ڈوبنا ضروری ہے تو کسی دریا سے کیا مطلب؟ کیا چپ میں اتر جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جاہلوں کے سامنے کسی بات کے ثبوت کے لیے خاموشی بہتر ثبوت ہے۔ میں بھی خاموش رہنا چاہتا ہوں، لیکن میری مستی بے ارادہ میرا منہ کھول دیتی ہے، جیسے چھینک یا جماہی سے بے ارادہ منہ کھل جاتا ہے۔ اگر تو اللہ کے دوستوں پر تہمت دھرے گا تو حقیر ترین بن جائے گا اور شیطان کا تابع ہو جائے گا۔ اللہ کے راستے کی آفتوں میں سب سے بڑی آفت شہوت ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے ہیں تو تم ان کانٹوں کو ہٹا دو، کیونکہ تم بھی جواب میں کانٹے بچھاؤ گے تو دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ تخلیق کسی بھی صنف کی ہو، شفاف دل پر اترتی ہے۔ کامیابی کسی بھی درجے کی ہو، مسلسل جد و جہد سے ملتی ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ یقین کے پودے پر صبر اور شکر کے پھل لگتے ہیں۔ محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے، بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے، اور کچھ سجدے بس اللہ کو پانے کے لیے کیا کرو۔ معجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ ہم کتنی بھی کتابیں کھول لیں، اگر قرآن نہیں پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا۔ اس پر پڑھنے والی دھول حقیقت میں ہمارے نامہ اعمال پر جمی ہے۔
خوش نصیبی تو یہ ہے کہ سارے عالم سے ٹھکرایا گیا انسان جب درد اور تکلیف سے سجدے میں گرتا ہے تو بدلے میں اسے عالم نہیں بلکہ رب العالمین ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت رگ رگ میں محسوس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام سے جڑ جائیں۔ اطمینان کا وہ سمندر میسر آئے گا کہ جس کا پانی میٹھا ہی نہیں بلکہ خوش کر دینے والا بھی ہے۔ خدا ہمارے مقدر میں پتھریلے راستے لکھتا ہے تو ہمیں مضبوط جوتے بھی بخشتا ہے۔ اللہ دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ نفرت سے آج تک کوئی کسی کو بدل نہیں سکا، محبت سے قائل کرنا سیکھو۔ تم اپنے ارادوں میں مخلص رہو، بے شک اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تسکین کا سمندر اترتا ہے اندر جب دل سے کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ایک اللہ ہی ہے جو ہر کسی کا پردہ رکھ سکتا ہے۔ درد سے نرم ہوا دل جب سجدہ ریز ہوتا ہے تو عرش اور فرش کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں۔ میرے مولا، تیری عبادت میں وہ سکون ہے جو کہیں اور ممکن نہیں۔ کبھی کبھی ہمیں سمندر جیسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری خاموشی کو سنے اور ہم سے بحث نہ کرے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ ایسی نیکی کی کوئی قیمت نہیں جسے کرنے والا کہے کہ میں نے کی ہے۔ رب کی خاطر چھوڑی ہوئی خواہشات انسان کو وہ مالک حلال طریقے سے عطا کر ہی دیتا ہے۔ کبھی کبھی آپ الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں، کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے ارد گرد کی دنیا بھی آپ کو بے رنگ اور خاموش لگتی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایسے وقت میں اپنے رب سے بات کریں کیونکہ وہ رب تماشا نہیں بناتا۔ در حقیقت یہی راستے تمہاری منچاہی منزل تک لے جائیں گے، بس سفر تمہاری سوچ سے مختلف ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خوش ہونے میں اور پرسکون ہونے میں فرق محسوس ہو جاتا ہے، اور آپ اپنے لیے رب سے خوشی سے زیادہ سکون مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ رب سے جڑنے کے سفر میں پل پل کی آزمائش ہے، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بنایا ہے، ایسے گناہ گار کہ جب ہم ٹوٹے بکھرے اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ صرف قرآن وہ واحد کتاب ہے جسے پڑھنے سے مصنف کو پڑھنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، سچ تو یہ ہے کہ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکھ بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت دے کر حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے
تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ پیسہ انسان کی شخصیت کو نمایاں کر دیتا ہے، انسان کے ضمیر کو بھرپور طریقے سے باہر نکلنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے سے مغرور ہے تو پیسہ اسے متکبر اور گھمنڈی بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے رحم دل ہے تو پیسہ اسے سخی اور فیاض بنا دیتا ہے۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہوتا ہے۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے افضل ہے، کیونکہ مشہور تو ابلیس بھی تھا، لیکن عزت حضرت آدم علیہ السلام کی تھی۔ جب استاد کا مقصد محض معلومات دینا اور شاگرد کا منشا صرف معلومات لینا ہو تو سخت دل اور اکھڑ مزاج نسل پروان چڑھتی ہے۔ وہ نیک لوگ جو گزر گئے علم سے پہلے آداب، مذاکرے سے پہلے عبادات اور مناظرے سے پہلے اخلاق سیکھا کرتے تھے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لکھی جانے والی کتاب ہمارا نامہ اعمال ہے، اور روز قیامت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب بھی ہمارا نامہ اعمال ہوگی۔ اپنی اس کتاب کے مصنف آپ خود ہی ہیں، لہٰذا اس پر محنت کیجیے، اس کو سنوار دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو، اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا قرب دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے پیار کا دعویٰ کرے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف سے ایک شخص نے رشتہ داروں کی زیادتی پر بڑی لمبی گفتگو کر کے یہ سوال کیا کہ ایسے رشتہ داروں سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے اپنے ہیں تو اپنوں کے بارے میں کیا گلہ کرنا، اور اگر اپنے نہیں ہیں تو پھر ان کے بارے میں کیا گلہ کرنا۔ اے اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچہ بہت کمزور ہوتا ہے ماں اس کا خاص خیال رکھتی ہے، اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت اور شفقت کا معاملہ کرتی ہیں۔ اے مالک، ہم بھی تو تیرے کمزور ترین بندے ہیں، اور ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور بندوں پر اپنا خاص رحم و کرم فرما۔ کون سی جاں ہے جہاں جلوہ معشوق نہیں، شوق دیدار اگر ہے تو نظر پیدا کر۔